لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردوں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجلس کی نسبت پر ہم سب کو جہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سگرام پورہ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ مجلس کی نسبت پر میں بھی حاضر ہوا، میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ میرے دوستوں ایک بات بتا دوں کہ مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ دیکھو ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ میں کہو دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے پھر ہم اللہ کے سامنے روئیں تاکہ یہ آنکھوں کے ذریعے سے دل کو اور زیادہ دھونے کا موقع ملے۔ اور جب دل کو ذکر کے ذریعے دل صاف بھی ہو گیا اور آنکھوں کے ذریعے دل دھل بھی گیا، اب اس میں ہمارے آقا کی محبت نصیب ہوگی، ورنہ گندے دلوں میں اور ناپاک دلوں میں ہمارے نبی کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ نبی کی محبت کو لانے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا، اس کے جنگ کو دور کرنا پڑے گا، آنکھوں سے اس کے میل پیچھے کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ تو ماشاء اللہ آپ سب اسی لیے جمع ہے، میں بھی اسی لیے جمع ہوں، تو میں بھی محتاج اللہ کا محتاج، میں بھی اللہ کا فقیر بندہ، ہم سب اسی لیے جمع ہے کہ آج اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ تو خیر میرے دوستوں، جہاں بھی ہم مجلس کے لیے پہنچتے ہیں دو کام کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ شروع میں ذکر جم کے ہونا چاہیے اور اخیر میں دعا بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم ارادہ کریں، توفیق دینے والا مگر میری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ہم اب اللہ کا ذکر کریں اور اس طرح ذکر کریں کہ زبان پر اللہ، دل میں اللہ، دماغ میں اللہ۔ وہ پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ اللہ کا ایسا ولی، میرے دوستوں اللہ کے ایسے ولی گزر گئے جنہوں نے ذکر کرنے کا ہم کو یہ طریقہ سمجھایا کہ ایسا اللہ کا ذکر کرے، اللہ ایسا اللہ کا ذکر کر کہ زبان پر اللہ، دل میں اللہ، دماغ میں اللہ، بلکہ اللہ اللہ اتنا کر کہ تجھے احساس ہو کہ میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ کب ہوگا کہ بہت زیادہ اللہ کی محبت کو دل میں دکھائیں گے، تو سب مل کر ذکر کریں۔ میرے دو بھائی بہت پیچھے بیٹھے ہیں جو مجمے سے تھوڑے چھٹے ہوئے ہیں، میری درخواست ہے وہ مجمے میں آ جائیں، اس سے ذکر کرنا اور ذکر ایک ایسا نازک معاملہ ہے، ہم لوگ نے سمجھا نہیں، ذکر ایک سینسیٹیو بہت نازک معاملہ ہے۔ اگر درمیان میں تھوڑی جگہ کھلی رہ گئی شیطان آئے گا، میں ادھر والے کے دل میں اللہ کو آنے دے گا، میں ادھر والے کے دل میں اللہ کو آنے دے گا۔ اس لیے میرے جو بھائی پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا آگے آ جائے، اور جو بھائی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں ذکر کرتے ہوئے ٹیک لگانا میرے دوستوں مناسب بالکل نہیں، اللہ کا نام لے لے اور ٹیک لگا کر بیٹھے یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہاں لیکن جو بیچارے معذور ہے، مجبور ہے، بوڑھے ہیں، اگر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، باقی ہمارے جوانوں کو کہیں بھی دین کی محفل میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا، جتنا ادب سے بیٹھیں گے با ادب بانصیب، جو ادب والا ہوتا ہے اللہ اس کا نصیب کو کھولتا ہے۔ تو کل میرے دوستوں ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پر اس مجلس میں، اس مسجد میں مجلس کی نسبت پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ کئی جگہ پر صورت میں مجلس سے ہوئی، ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنا، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر ہوئی اللہ، میرے دوستوں جم کے ذکر کرنا، کوئی شرم کوئی ہار کوئی ادھر ادھر کی سوچنے کی ضرورت نہیں، اس خدا کو یاد کرنا ہے جو ہم کو سب کچھ دیتا ہے، جو ہم کو سب کچھ دیتا ہے، ورنہ وہ نہ دے تو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو میرے دوستوں سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور دوستوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کل جو بارش کا معاملہ ہے، سچ بتاؤ پہلے یعنی یہ 2-2.5 سال پہلے بارش ہوتی تھی، کوئی چلی گئی، اس کا کوئی چرچا نہیں، کوئی ذکر نہیں،
صحیح ہے ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ 2-2.5 سال میں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ صاف معلوم ہوتا ہے آسمان اپنا تیور بدل دیتا ہے، آسمان اپنا تیور بدل دیتا ہے، بارش کا طوفان اپنا الگ رخ بدل دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اور بارش اتارنے والا ہم سے ناراض۔ اب دیکھو نا کتنی بارش ہوئی، ابھی تو شروع ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا نوساری میں طوفان، یقین میں طوفان، اور میرے دوستوں کتنے جھوپڑے برباد تباہ ہو گئے۔ بمبئی میں آج خبر ملی تقریباً 20 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے۔ میرے دوست یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا خاص مطلب ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں بھی بارشیں ہوتی تھی، بارش کا موسم آیا گیا، زیادہ سے زیادہ کوئی رین کوٹ پہنا، کسی نے چھتری اٹھائی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب جو معاملات آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس سے آسمان کا قدرت کرنے والا اللہ، بارش اتارنے والا اللہ، اور وہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو میرے دوستوں پورا نظام بدل جاتا ہے۔ آج کسی کی فکر کرے ہم نے کہ اگر کسی ایک نے بھی اس کو راضی کر لیا پوری امت کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلے اللہ کا اسی محبت کے ساتھ اللہ کے جلال کا تصور کر کے اور پوری محبت کے ڈوب کے، محبت کے سمندر میں ڈوب کے ہم پر اللہ کا ذکر کرے۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، بھائی سب ساتھ میں شروع کرے اور بہت پیار محبت کے ساتھ کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو حاضر نازل مان کر ہم کو ذکر کرنا تو شروع کرے۔ اللہ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستو اسی طرح اللہ جل جلالہ کو یاد کرے، وہ بہت دینے والا،
جو پیار محبت سے نام لے لیتا ہے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول کر لیتا ہے. خیر میرے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سب کو معلوم ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے. میرے دوستوں ہم سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، سب درود پاک پڑھیں اور پورے محبت کے ساتھ پڑھیں. میں اکثر ہمارے دوستوں کو کہتا ہوں بھائی درود پاک پڑھنا ایک تو ایسا کہ سرسری طور پر پڑھ لیا صلی اللہ علیہ، اور ایک محبت میں دور پر پڑھنا تو میں اس نبی پر درود پڑھتا ہوں جس نبی نے میرے واسطے بہت تکلیف اٹھائی ہے. وہ میرا نبی راتوں کو جھگا بھی ہے، وہ میرا نبی راتوں کو رویا بھی ہے. وہ ضرورت پڑی تو اپنے منہ مبارک کو شہید کیا ہے، ضرورت پڑی تو اپنے پاؤں مبارک کو کے اوپر زخمیں کھائے ہیں، اور ضرورت پڑی تو پیٹ پر دو پتھر بھی باندھتے ہیں. میرے دوست وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسيدنا محمد وسيدنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر النجا محمد سلم الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور البلاد محمد البشير محمد النذير محمد الصراط محمد المنير محمد 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 الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المصطفى محمد الناصر محمد المنصور محمد المعتبى محمد المجتبى محمد المذكر محمد المطهر محمد المزمل محمد المدبر محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملائكة محمد الحجازي محمد النجاري محمد القرشي محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی بہت بہت محبت نصیب فرمائے. سر میرے دوستوں ہم نے اللہ کا ذکر بھی کیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں قبول فرمائے. میرے دوستوں میں بہت کم بات کروں گا اس لیے کہ اکثر تو ذکر کرنا ہے اور آخر میں بھی ذکر کرنا ہے اور دعا کرنا ہے، لیکن ایک دو بات پہلے بتا دو. ایک درود پاک آپ کو بتا دوں، ہے سب یاد کرو گے انشاءاللہ. ہاں ایک درود پاک بہت قیمتی درود پاک میرے دوستوں، بہت قیمتی درود پاک ہے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت رویفہ، کیا نام ہے؟ ہاں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب سب نے حدیث سننا. حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑا عجیب سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول میں قیامت سے چاہتا ہوں کہ آپ میری سفارش کرو. حضرت رویفہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ میری بھائی نبی سفارش کریں گے نا، کریں گے نا. آج حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ قیامت سے اس نفسی کے میدان میں اس پریشان حالات میں آپ میری سفارش کرے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے رویفہ ایک درود پاک بتاتا ہوں، تو بھی پڑھیے اور جو بھی میرا امتی پڑھے گا قیامت میں اس کی سفارش کرنا میرے اوپر ضروری ہو جائے گا. میرے دوستوں کتنا پیارا وہ درود پاک ہوگا. ہم پڑھتے جائے جب موقع ملے دکان پر بیٹھے بیٹھے گھر پر بیٹھے بیٹھے لوگوں کی غیبت کرنا
दुकान पर बैठे बैठे इधर उधर की करना, उससे बेहतर है कि ये दरूद पाक पढ़ ले। हमारे नबी ने हजरत रोइसा को कहा था ये रोइसा तू भी पढ़ ले और मेरा कोई भी उम्मती पढ़ेगा, कयामत में सिफारिश करना मेरे ऊपर वाजिब और जरूरी हो जाएगा। और नबी कह दे वो बात फाइनल होती है, उसमें एक हमें और आप कहे तो कभी इधर भी हो इधर भी हो, एक हो, हाँ हम लोग गुनेगार, लेकिन नबी ने कह दिया वो बात 1% फाइनल हो गई। तो नबी ने फरमाया ये दरूद पढ़ ले कयामत में सिफारिश करूंगा। तो वो दरूद पाक मैं आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह ये मजलिस हो जाएगी, उसके बाद में बाहर आपको कार्ड मिल जाएगा। इतने ज्यादा तो कार्ड नहीं तो सबको मिले, थोड़े बहुत कार्ड है, लेकिन जिनको मिल जाए याद करे, दूसरे भाई को पहुंचा दे। उसमें लड़ाई करने की या ठीक ठाक करने की जरूरत नहीं। भाई आज रात को मैं लिख लेता, कल सुबह तू लिख लेना, दोहर बात तू पढ़ लेना, इस तरह सब लोग याद करे। इसलिए दरूद को कार्ड में तो रखना है नहीं, कहाँ पर रखना है? दिल में रखना। तो कौन सा जरूर है जिनको याद है मेरे अपने पढ़े, मैं याद हो तो आज वादा करे तो याद करेंगे अल्लाह। कौन सा जरूर है आप भी याद करे, मेरी माँ बहने भी याद करे। अरे मेरी माँ बहने और आपको बाद मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो बैठे ना वो भी इंशाअल्लाह याद करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो आप कयामत में नबी क्या करेंगे और सिफारिश करना नबी कहते मेरे ऊपर वाजिब और जरूरी। नबी जिस चीज को अपने ऊपर वाजिब करे कभी इसको हटाने वाले नहीं। वो कौन सा जरूर बात है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अनज़िलहुल मक़ादल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। बच्चे जरूर बात इंशाअल्लाह मजलिस के बाद कार्ड मिल जाएगा। किससे मिलेगा कार्ड? यूनुस भाई के पास आज आप मजलिस के बाद बाहर खड़े हो जाना, जितने भाई को मिल सके दे देना। अल्लाह तबारक व तआला। हाँ ये तो कुछ कार्ड है, बाद में आप लोग उसको तकवा ले या आप चाहे तो उसको याद करें, दोस्तों को दे, लेकिन जितना हो सके दरूद पाक की दावत और तबलीग करें। वो दरूद पाक की दावत और तबलीग करें, इसको जितना आम करोगे कयामत में नबी की मोहब्बत का हकदार होगा। अल्लाह ताला ये दरूद पाक बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कयामत के मैदान में नबी की सिफारिश भी नसीब फरमाए। है मेरे दोस्तों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना, सिर्फ इतना कहना मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारी माँ बहनें भी बैठी है, आप भी बैठे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, कोई भी दीन के वास्ते कुर्बानी करता है कुछ तकलीफ तो आती, तकलीफ आती नहीं आती। भाई आप दावत तबलीग का काम करोगे तो पहले तकलीफ आएगी तो नहीं आएगी। किसी को ये कहना कि नमाज पढ़ने चल, बहुत बड़ा काम, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आपने 10 आदमी को कहा नमाज पढ़ने चल, आपने कहा कहा मैं अभी आया और दो ने क्या कहा कि तेरा क्या जाता, मैं पढ़ूं तो न पढ़ूं, तेरा कुछ बिगाड़ा, तेरा कुछ खाने आया, तेरे घर पर पैसे मांगने आया। उस वक्त हमको क्या करना? उस वक्त हमको ये कहना है अल्लाह मेरी दावत को कबूल कर रहा है। अल्लाह नहीं, अब दावत को छोड़ना नहीं, तबलीग का काम छोड़ना नहीं। अब ये समझना अल्लाह मेरी दावत और तबलीग के काम को अब शुरू कर रहा है। इसलिए दावत और तबलीग का काम शुरू होगा मशक्कत में और खत्म होगा हिदायत पर। ये कायदा याद रखो, दावत और तबलीग का काम। दावत और तबलीग मेरे दोस्तों, दावत और तबलीग का मतलब क्या? भाई मतलब है कि चलते फिरते लोगों को अम्र बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देता है। हम लोग अगर ये समझे भाई वो भी है दावत और तबलीग, वो भी है 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकला, 40 दिन निकला, 4 महीने निकला, अल्लाह मुबारक करे, बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम 3 दिन निकले। अरे दावत और तबलीग ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है जो 24 घंटे हमारे ऊपर आती है। 24 घंटे बस चलते चलते भाई आप चलते चलते अपने दोस्त को कहते जाए भाई नमाज में पहुंच जाना, हो गया तो दावत और तबलीग, और वो आपके कहने पर पहुंच गया, उसकी नमाज का सवाब आपको कयामत तक वो नमाज पढ़ता रहेगा, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसलिए लेकिन दावत और तबलीग के काम में मैंने आपको बता दिया, शुरू में क्या है मशक्कत और अखीर में क्या है। इसलिए कायदा याद है, तो आप जब सबको दावत और तबलीग करोगे तो 8 मानेंगे तो 2 मैं जब नहीं माने ना तो खुश होगा कि अल्लाह ने अब रास्ता खोला है। इसलिए कि जब तक मशक्कत नहीं आएगी वहां तक हिदायत भी नहीं आएगी। और इसी को कुरान ने कहा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कुरान ने दावत और तबलीग का शुरू होगी जाहदू फीना मशक्कत पर और खत्म होगी लनहदियन्नहुम सुबुलना हिदायत पर। तो मेरे दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ मैंने सुना कि हमारी माँ बहनें भी बहुत ज्यादा इस काम में लगी हुई है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि कभी नाउमीद मत होना। भाई अल्लाह की जात से कभी नाउमीद ना, भाई अल्लाह की जात से हम कभी नाउमीद। तो एक किताब है फारसी जबान में मसनवी, फारसी जबान में किताब है कौन सी
میں اکثر اس کے واقعے بتاتا ہوں. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی کی کتاب ہے, مولانا جلال الدین رومی. کتاب کے جو مصنف ہے ایڈیٹر وہ کون ہے؟ مولانا جلال الدین رومی. بہت زبردست اللہ کے. انہوں نے بزرگ کا واقعہ لکھا, بڑا عجیب واقعہ, دل کو ہلا دینے والا واقعہ. ایک بزرگ بیچارے ایسے تھے, اللہ کے ولی ایسے تھے, رات کو تہجد میں اٹھتے. تو کس میں اٹھتے تھے؟ رات کو تہجد میں. تہجد میں اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے, اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے. وہ اللہ کا ولی رات کو تہجد میں اٹھتے تھے. اب جب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے, اللہ مجھے معاف کر دے. کیا مانگتے تھے؟ اللہ مجھے. اور جیسے وہ کہتے تھے اللہ مجھے معاف کر دے, غیب سے اللہ کی آواز آتی تھی, تجھے معاف نہیں کروں گا. اللہ کی غیب سے آواز آتی تھی, تجھے معاف نہیں کروں گا. رات کو اٹھتے تھے, روز رات کو اللہ معاف کر دے. اور جیسے اللہ معاف کر دے, غیب سے آواز آتی تھی, نہ تجھے معاف نہیں کروں گا. سب کو معاف کرے گا لیکن تجھے معاف نہیں. اب کیا ہوا؟ وہ تو زمانہ گزرتا گیا. ایک مرتبہ یہ جو اللہ کے ولی تھے, ان کا کوئی شاگرد, ان کا کوئی اسٹوڈنٹ, ان کا کوئی مرید, اس نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رات گزاروں. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں, تو بھی رات گزار. اب جب حضرت تہجد میں اٹھے تو ان کا خادم بھی تہجد, اور انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, اللہ معاف کر دے. تو غیب سے آواز آئی, سب کو معاف کروں گا لیکن تجھے معاف نہیں کروں. خیر انہوں نے تو جیسے روز کی عادت تھی دعا مانگی, لیکن کس نے سنا؟ تو شاگرد نے سنا. ایک رات ہو گئی, دوسری رات پھر وہی شاگرد اپنے, اور حضرت پھر اٹھے, پھر دعا مانگی تہجد میں, اللہ مغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کی آواز ہے نا, سب کو معاف کرے, تجھے معاف نہیں کروں گا. وہ شاگرد نے پھر دوسری رات کو بھی سنا. تیسری رات آئی, تیسری رات کو پھر وہی اٹھے حضرت, اور حضرت نے دعا مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے. غیب سے آواز آئی, سب کو معاف کروں گا, تجھے معاف نہیں کروں گا. تو وہ شاگرد جو تھے نا, وہ کہنے لگے حضرت سو جا. کیا کہا حضرت؟ سو جا. یہ 3 رات سے ایک ہی بات میں دیکھ رہا ہوں, تم کہتے ہو اللہ معاف کر دے, اوپر والا کہتا ہے نہیں معاف کروں گا. تو بار بار مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس نے منع کر دیا تو منع کر دیا, اب بار بار مانگنے کی ضرورت کیا؟ وہ حضرت جو اللہ کے ولی کے رو پڑے, کہا بھائی اسی رات کو تھک گیا, میں یہ سنتے سنتے 30 سال پورے کر چکا. اب اسی رات کو تھک گیا تو میں 30 سال سے سن رہا ہوں کہ تہجد میں اٹھتا ہو, اللہ معاف کر دے, غیب سے آواز آتی ہے تو معاف نہیں کرے گا. میں 30 سال سے تھکا نہیں, اور تو کتنے دن میں تھک گیا؟ 3 راتوں میں تھک گیا. تو یہ شاگرد کہنے لگے جب وہ منائی کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں مانگتے ہو؟ تو اللہ کے ولی نے بڑا پیارا روتے روتے جواب دیا, وہ منع کرے کہ نہ کرے, مانگو گا اسی سے مانگوں گا, اس کے سوا میرا کوئی خدا ہے ہی. وہی تو میرا خدا ہے, ایک ہی تو دروازہ ہے. وہ ہاں کہے گا تو بھی وہی دروازہ ہے, وہ منع کرے گا تو بھی وہ. ہم نے اس کے سوا کوئی دروازہ مانا ہی نہیں ہے, کوئی دروازہ. وہ دے تو بھی میرا خدا, نہ دے تو بھی میرا. بس اتنا وہ اللہ کے ولی نے کہا کہ غیب سے آواز آئی, غیب سے آواز آئی, میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا, اور تیری برکت سے جو جو تیرے پاس ہے سب کو میں نے معاف کر دیا, تیرے پورے علاقے کو میں نے معاف کر دیا. اس سے میں یہی سننا چاہتا تھا کہ میں دور کو بھی تو میرا اور نہ دور کو بھی تو میرا. تو میرے دوستوں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میرے دوستوں خیر بات اس پر چل رہی تھی کہ ہم کو پہلے تھوڑی مشقت ہوگی, جیسے وہ اللہ کے ولی کو کتنے سال مشقت ہوئی, اور پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کیسا ہدایت کا دروازہ کھلا, گھر کھلا کہ نہیں کھلا. تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, ہماری ماں بہن جو کام کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور میرے دوستوں ایک بات طے کر لو, آج اللہ کے واسطے ایک بات طے کر لو, جینا تو نبی کے طریقے پر طے کرو. جینا تو مروں گا بھی, وہ تو آ ہی جائے گا نبی کا طریقہ. تو ایک بار ارادہ کر لینا بھائی نبی کے طریقے کا ارادہ کر لے. مشقت ہوگی بھائی, مشقت بہت ہوگی, مشقت بہت ہوگی. چہرے پہ داڑھی رکھ, او کیسا پہاڑ ٹوٹتا ہے, ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, کہاں چہرے پہ داڑھی رکھتا, یہ تو نہیں ہو رہی, کیسے داڑھی رکھو. ہماری ماں بہن کو کہو کہ سر کی برقع, سر کی پردہ. ابھی ابھی تو ہم لگے ہیں کام سے, اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ دین کے کام میں سیٹنگ بہت مشکل, اور دنیا کے کام میں ماں بہنوں کو پوچھو شاپنگ کرنے کے لیے سیٹنگ کرنا پڑتا نہ, اور دین کے کام میں ابھی کچھ زمانہ گزر جانے پہ بہت سے بھائی کہتے ابھی داڑھی نہیں, ابھی تو 5 وقت کی نماز شروع کیا, ابھی 1 سال گزر جانے دو, اس کے بعد میں داڑھی رکھوں گا. ارے 1 سال میں موت آ گئی تو قیامت میں نبی کہے گا میرا چہرہ تجھے پسند نہیں تھا, آج مجھے تیرا چہرہ پسند نہیں ہے. اس میں دیر کس بات کی بھائی, دیر کس بات کی؟ شروع میں محنت تو لگے گی. میرے دوست داڑھی رکھو گے بہت داڑھی پڑے گا,
کہ میرے کتنے جوان بیٹھے جن کی پیجامہ پتلون ٹکنوں کے کہو اوپر ٹکنوں کے اوپر. نہیں مولانا شرم آتی ہے, کوئی کہے گا کہ چھوٹے بھائی کی پتلون سے کیا ہے. ہاں میرے دوستوں یہ نہیں سکتا, لیکن اللہ کہتا اس میں اتر, جب تک اس میں اترے گا نہیں میں ہدایت کے دروازے کھولوں گا. میرے دوستوں کرنا اگر میں ٹی وی نکالنا, بیوی نکال سکتا ہے لیکن ٹی وی نہیں نکال سکتا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں, ایمان سے کہو بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ایمان سے کہو ٹی وی نکالنا آتا ہے. بس جن کے گھر میں نہیں ہے مبارک, لیکن جن کے گھر میں ہے وہ اپنے دل سے پوچھے کہ ٹی وی نکالنا آسان ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا دل کہتا نہیں آسان ہے, بہت مشکل ہے, اس کا مطلب ہے نبی کی محبت ابھی بہت پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. ٹی وی رکھا نبی کی محبت نہیں, یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ نبی کی محبت. ارے نبی کی محبت ہوتی تو یہ نبی کی تصویر تیرے گھر میں کیسے آتی, یہ عزت لوٹنے والی باتیں تیرے گھر میں کیسے آتی. میرے دوستوں ٹی وی نہ ہونا یہ بات کی دلیل ہے کہ نبی کی محبت کبھی بہت ٹی وی نکال, مشقت دل کو مار, ٹی وی نکلے گا, مشقت ہوگی. خدا کہتا ہے ہدایت کے دروازے کھول دوں گا. میرے دوستوں بہت زیادہ ضرورت کی بات ہے بھائی, پہلے کیا کرنا پڑے گا. اس لیے میں نے کہا کہ ارادہ کرو جیئیں گے نبی کے تو موت بھی آئے گی, لیکن آج ارادہ تو کرو کہ جیئیں گے نبی کے طریقے پر. بھائی جیئیں گے میرے دوستوں ایک بات بتاؤں گے, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں, یہ معلوم ہے کیوں میرے زبان پر آ رہی بات, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے. اب ایک بھائی نے کہا میرے دوستوں میں مفتی نہیں تھا جس وقت اس نے کہا, اور اب بھی نہیں ہے, صحیح پوچھو نام کا ہے, لیکن میرا دل تو معلوم نہیں اس وقت کیا پکڑا دے دیتا. ایک بھائی نے مجھے کہا داڑھی منڈوا دیا. میں نے کہا بھائی کیوں منڈوا دیا, تو کیا کہا اس نے مجھے جو جملہ کہا کہ مولانا وہ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے بزنس کا کام کرتے ہیں تو وہ غیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, تو ذرا ٹائی کوٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے, اس میں کہ بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہے, تو اس وقت داڑھی رکھنے شرم آتی ہے. بتاؤ میرے دوستوں کوئی اور مفتی کوئی بھی فتوا دے دے, لیکن میں تو یہ فتوا دوں گا ایمان سے. ایمان ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے سیدھی بات, ایمان ختم ہوا یعنی مطلب ہے کہ تو غیروں کے ساتھ میٹنگ کرے, غیروں کے ساتھ تو میٹنگ کرے, ان کا اسٹینڈرڈ اتنا اونچا ہو گیا کہ نبی کے چہرے کو بھی ان کے قدموں پر قربان کر دیا. یعنی اس کا مطلب ہے غیر کا اسٹینڈرڈ اونچا, اور میرے نبی کا اسٹینڈرڈ اتنا نیچے گر چکا کہ ان کے چہرے کو سامنے بھی نہیں لا سکتا. اور جو غیر کو اندر اٹھاوے اور نبی کو نیچے گراوے, قسم خدا پاک کی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, اس کا ایمان ختم ہو جاتا. آپ ہی بتاؤ گے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک تو ہے داڑھی نہیں رکھا, لیکن یہ سوچ کے داڑھی نہیں رکھا کہ لوگوں کے سامنے مجھے شرم آئے گی, تو اس کا مطلب ہے دنیا کے چہرے سے شرماتا ہے, قیامت میں نبی کے چہرے سے شرم نہیں آتی ہے. اس میں بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اللہ کا نام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں میں کھل کے کہتا ہوں دین کے اندر آنے کے لیے پہلے مشقت ہوگی, مشقت کے بعد کیا ہوگی. اور میرے دوستوں ایک بار نبی کے طریقے پر آ گیا تو نبی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, ایک بات بتا کے بات ختم کرو, پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرے دوستوں اس بات کو بٹھا لو اپنے دماغ میں, بٹھاؤ گے نہیں انشاءاللہ. یہ بات طے کر لو, دین کے سامنے شروع کا میدان مشقت کا ہے, آخری میدان کہہ دو بھائی شروع میدان مشقت کا. ہاں شروع میں تکلیف ہوگی, ٹی وی نکالو گے تو بیوی بھی ناراض, بچے بھی ناراض, آپ نے پیجامہ تکنے کے اوپر کیا تو بیوی ناراض, آپ نے داڑھی رکھی تو بیوی ناراض, فیملی ناراض, کہتے سب ناراض. میرا نبی مجھ سے راضی ہے, یہ کافی, میرا خدا مجھ سے راضی ہے یہ میرے لیے. تو یہ مشقت میں آئے گا تو ہدایت کے دروازے, اور قسم اللہ کی جب ہدایت کے دروازے کھلیں گے تو روزی کے دروازے بھی کھلیں گے. ارے کھلیں گے نہیں, خوب گھر میں برکت ہوگی, خوب گھر میں برکت ہوگی, لیکن پہلے ایک بار مشقت میں اترنا پڑے گا. تو خیر میرے دوستوں میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک وعدہ کر لو کہ میں نبی کے طریقے پر رہیں گے تو موت بھی, ارے کہو نا موت بھی کلمے والی موت. ایک بات بتا دوں میرے دوست, ایک واقعہ لمبا ہے لیکن میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں, اس کے بعد ہم ذکر کریں. یہ صرف اس لیے میں واقعہ بتا رہا ہوں تاکہ میرا ہر بھائی سمجھ جائے کہ کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے راستہ کھلے گا.
میں کرے گا انشاءاللہ، میں کرے گا وہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نالائق کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ میرے دوستو، وہ ایک مغرب کی نماز ہو رہی مسجد نبوی میں، مدینہ پاک میں۔ کون سی نماز ہو رہی؟ مغرب کی نماز۔ اللہ اکبر، کیا پوچھنا، مسجد نبوی زمین ہے مدینے کی، مسجد کس کی ہے؟ نبی کی، اور امامت کون کرا رہے؟ آقا محمد رسول اللہ۔ یعنی کتنا مبارک منظر ہوگا، کتنا پیارا منظر ہوگا کہ مدینے کی زمین ہے، مسجد ہے نبی کی، اور ہمارے نبی امامت کرا رہے ہیں، اور صحابہ پیچھے ہے، اور مغرب کا وقت ہے، اور ہمارے نبی پہلی رکعت میں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلی رکعت میں، مغرب کی پہلی رکعت میں ہمارے نبی نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ یہ تو ہمارے نبی نے نماز میں قرات میں پڑھا، لیکن بس وہ نبی کا پڑھنا اور رونا اور صحابہ کا رونا، کیسے صحابہ چیخ مار مار کے رو رہے، اور ہمارے نبی یہی آیت کو بار بار پڑھ رہے، ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ خیر مغرب کی نماز ہوگی، سب لوگ چلے گئے، لیکن ایک آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ تو ایک آدمی ذرا جلدی سمجھنا، ایک آدمی مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھے، کون سے صحابی مسجد میں بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری۔ کیا نام ہے ان کا؟ آپ نے کہا کیا نام ہے تاکہ واقعہ پکا یاد ہو جائے، ان کو سنا بس ان سے صحابی بیٹھے، حضرت ابو ذر غفاری، وہ بیٹھے رو رہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے رو رہے، سب مسجد خالی ہو گئی، سب چلے گئے مغرب کے بعد۔ حضرت ابو ذر غفاری رو رہے اور کیا کہہ رہے؟ اے اللہ تو کہتا ہے کہ توبہ کر، آج میں توبہ کروں گا۔ اے اللہ تو کہتا ہے توبہ کر، آج میں کیا اللہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میں تو کبھی کبھی سنا تھا عقل حیران ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے طے کر لیا، کیا طے کر لیا؟ آج عشاء پڑھوں گا، پھر سوؤں گا، آدھی رات کو مسجد میں آؤں گا اور اتنا روؤں گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بتاؤ میرے دوستوں، ہم میں سے کسی نے کبھی ایسا ارادہ کیا؟ ارے کیا، آج عشاء پڑھوں گا، گھر جا کے کھاؤں گا، سوؤں گا، پھر آدھی رات کو مسجد میں آؤں گا اور آ کے اکیلا اللہ کے سامنے اتنا روؤں گا، میں اور میرا خدا اتنا روؤں گا کہ اللہ مجھ سے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ وعدہ کیا، اپنے اندر ہی وعدہ کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو کھانا ملا نہیں ملا سو گئے، آدھی رات کو پہنچ گئے۔ کہاں پر پہنچ گئے؟ اب سننا میرے دوست، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں پر بیٹھنے کو کہاں پر آ گئے؟ اور کہتے اتنا اندھیرا تھا، اس زمانے میں تھوڑی لائٹ اور بلب اور بجلی کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے اتنا اندھیرا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کہتے میں مسجد میں تو آ گیا اور بالکل اندھیرا تھا، اور میں نے سوچا کہ چلو 2 رکعت تہجد پڑھ لوں یا 4 رکعت تہجد پڑھ لوں اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگوں گا۔ کہتے میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا، کہتے ابھی تو 2 رکعت میری پوری ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی اور رو رہا ہے، میں مسجد میں کوئی اور۔ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے دل میں، اس کا مطلب ہے کہ میرے سے پہلے کوئی آیا ہے جس کی تہجد پوری ہو گئی اور اس نے رونا کیا کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے میں نے سوچا کہ چلو پہلے دیکھو کون رو رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کچھ نظر تو نہیں آتا تھا لیکن رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جہاں سے رونے کی آواز آ رہی اسی طرف میں چلا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے میں حیران ہو گیا، کون رو رہے تھے؟ کہتے رأیت بلالا یبکی، کہا میرے ہی دوست بلال رو رہے تھے۔ کون رو رہے تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کا کیا پوچھنا، وہ سجدے میں روئے جا رہے۔ ابو ذر غفاری کہتے میں قریب گیا اور میں نے جا کے بلال کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو حضرت بلال چوکے، جب کوئی بھی چوکے گا جو رو رہا ہوگا حضرت بلال چوکے اور کہا کون؟ اس میں کچھ نظر کیا آتا نہیں۔ حضرت بلال نے کہا کون؟ تو ابو ذر غفاری کہتے میں نے اپنا نام بتایا کہ میں ابو ذر، میں ابو ذر۔ تو حضرت بلال چوک گئے، آدھی رات کو ابو ذر یہاں کیوں؟ آدھی رات کو کیوں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ بلال کو روز آتے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ بلال کو روز رات کو آتے ہیں یہاں۔ آج کہاں ابو ذر کو آدھی رات کو یہاں کیوں آئے؟ حضرت ابو ذر رو پڑے، روتے روتے کا کوئی کام سے نہیں آیا، جس خدا کو تو راضی کرتا اسی خدا کو میں بھی راضی کرنے آیا، تو جس خدا کو تو راضی کرتا اسی خدا کو۔ اب میرے دوست کو سننا، حضرت بلال بھی اور کون؟ حضرت ابو ذر، دونوں نے کیا کہا؟ میرے دوستوں میں کہتا ہوں ہمارے سنگرام پورا میں، ہمارے سورت میں ایسے کچھ جوان مل جائے نا انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال کہاں پر جمع ہو گئے رات کو؟ مسجد میں۔ کیا مشورہ ہوا؟ مشورہ یہ ہوا حضرت بلال نے کہا میں دعا مانگوں گا، تو آمین کہے گا، پھر جب میں تھک جاؤں گا تو دعا مانگے گا۔ میں ایسے کوئی دو جوان جمع ہو جائے کہ ایک کہے میں دعا مانگوں تو آمین کہ، دوسرا کہ تو دعا مانگنے آمین۔ اور حضرت بلال نے کہا میں دعا مانگوں گا تو آمین کہنا۔ اب اللہ جانے حضرت بلال نے کیا کیا دعا مانگی ہوگی اور کتنی دیر مانگی ہوگی، اور حضرت ابو ذر کیا کہتے رہے؟
آمین 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 آمین. لیکن حدیث پاک میں دعا کا ذکر نہیں ملتا. اتنا ملتا ہے کہ حضرت بلال نے دعا مانگی, ابو ذر غفاری نے آمین کہا. لیکن میں کہتا ہوں دعا کرے بلال نے جو مانگا اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. ہو گیا حضرت ابو ذر غفاری نے آمین کہا. حضرت بلال کی دعا ختم ہوئی تو کیا کہا حضرت بلال نے بڑے اچھے انداز میں کہا ابو ذر اب تو شروع کر, اب تو شروع کر, اب میں کیا رہوں گا. اب حضرت ابو ذر غفاری, میرے دوستوں بڑی عجیب و غریب روایت, حضرت ابو ذر غفاری نے شروع کر دیا. میں کیا مانگنا شروع کر دیا, دعا مانگنا شروع کر دیا. اب بلال نے کیا شروع کیا, آمین آمین آمین. لیکن میرے دوستوں حدیث پاک میں یہ جب بات آتی ہے دل بالکل کانپ جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری بس دعا میں آ گئے تو دعا میں ایک بات کیا مانگ لی, یہ کہہ دیا اے اللہ. حضرت ابو ذر نے دعا مانگی, ہم سب آمین کہیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو ذر نے کیا دعا مانگی, یہ دعا مانگی اللہم انا نسألک مرافقۃ نبینا محمد فی اعلی درجۃ الجنۃ جنۃ الخلد. ابو ذر نے یہ دعا مانگی, اندھیرا تھا, دعا مانگی اللہ قیامت میں جہاں تیرے نبی رہے وہاں ہم کو بھی کھڑا کر دینا. یہ حضرت ابو ذر نے کتنے بھائی کتنے کو کتنے حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی. دعا تو بالکل صحیح مانگی بھائی, غلط مانگی صحیح مانگی, صحیح مانگی کہ اللہ تیرا نبی قیامت میں جا رہے, تیرا محبوب قیامت میں جا رہے, وہاں ہم نالائکوں کو بھی کھڑا کر دینا. اس لیے تیرا نبی جنت میں جائے گا تو ہم کو بھی چھوڑ جائے گا, تیرا نبی جنت کی روٹی کھائے گا تو ہم بھی سب میں کھائیں گے. اس سے جہاں تیرا محبوب رہے وہی ہم کو بھی. یہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی. لیکن حدیث پاک میں لکھا حضرت بلال نے آمین نہیں کہا, حضرت بلال نے آمین نہیں کہا, حضرت بلال نے آمین نہیں کہا. حضرت ابو ذر نے پھر دعا مانگی, اے اللہ قیامت میں جہاں تیرا نبی رہے وہاں ہم کو کھڑا کر دینا. حضرت بلال نے آمین. پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے وہی دعا مانگی, اے اللہ قیامت میں جہاں نبی وہاں ہم کو کھڑا کرنا. لیکن بلال نے آمین. 3 مرتبہ ابو ذر غفاری نے دعا مانگی اور 3 مرتبہ بلال نے آمین نہیں. حضرت ابو ذر غفاری جب اندھیرا تھا کہنے لگے اما امنت یا بلال, اما امنت یا بلال, یہ بلال تم آمین نہیں کہو گے, میں 3 مرتبہ دعا مانگ رہا ہوں تم آمین نہیں کہو گے. پھر حضرت بلال نے کوئی آواز, حضرت ابو ذر غفاری حیران ہو گئے کہ یہ بلال آمین کیوں نہیں کہتے. اپنا ہاتھ بڑھایا تو دیکھا بلال تو زمین پہ تڑپ رہے ہیں. تو بلال کیا کر رہے, یہ تمل ملو بلال, لکھا کہ بلال تو زمین پر تڑپ رہے اور تڑپتے کہا کہ ابو ذر کیا کہہ دیا, تو نے ایسی بات کہہ دی جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت بلال کہہ رہے اور ناراض ہو رہے, ابو ذر کیسی دعا مانگی کہ یہ دعا مانگتا ہے کہ قیامت میں جہاں نبی رہے وہاں ہم رہے. ہم نے کون سا ایسا کام کیا کہ قیامت میں نبی کے ساتھ رہیں گے. اگر بلال کہتے کہ قیامت میں ان کو منہ دکھانے کے قابل ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ رہنے کی تم دعا کرتے, اگر بلال اتنے ناراض ہوئے اخیر میں کہا کہ ابو ذر یہ دعا جو تم نے مانگی یہ برابر نہیں, یہ مناسب نہیں. ارے قیامت میں نبی کہاں ہوں گے اور ہم نالائق کہاں ہوں گے. تم کہاں نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, کون سا عمل کر لیا کہ تم قیامت میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. یہ کس نے کہہ دیا. اگر ابو ذر کو بھی احساس ہوا کہ ہاں بات تو غلط ہو گئی, میں مجھے یہ کہنا, مجھے ایسی دعا مانگنا. حضرت ابو ذر غفاری نے بھی رونا شروع کیا. اب رونا شروع کیا, کیا رو رہے اللہ یہ دعا کینسل کر دی, میں نبی کے ساتھ نہیں رہوں گا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ نبی کہاں ہوں گے اور یہ ابو ذر کہاں پڑا ہوگا. حضرت ابو ذر نے کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی اللہ یہ دعا مجھے نہیں چاہیے. ابھی تو حضرت ابو ذر بھی رو رہے اور حضرت بلال بھی. اب سننا میرے دوستوں, جو محنت کرتا ہے اللہ ہدایت. اب کیا ہوا کہ اذرا نورا, حدیث پاک میں لکھا دونوں کو اچانک, ابھی تک تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا نا, اچانک دیکھا اجالا ہو گیا. اتنا اجالا ہو گیا کہ بلال ابو ذر کو دیکھ رہے, ابو ذر بلال کو دیکھ رہے, وہ ان کا رونا دیکھ رہے, یہ ان کا رونا دیکھ رہے, وہ ادھر طرف رہے, یہ ادھر طرف رہے. اچانک اجالا ہو گیا تو ابو ذر چوکے کہ یہ لائٹ کہاں سے, تو بلال کہنے لگے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ روشنی کہاں سے. دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں آگے بڑھنے لگے کہ روشنی کہاں سے. معلوم ہے روشنی نہیں, ہمارے آقا مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. روشنی نہیں, یہ تو ہمارے آقا کے چہرے کا نور تھا. قسم اللہ کی ان کا چہرہ تو وہ تھا کہ چاند بھی شرما جاتا تھا, ان کا چہرہ تو وہ تھا کہ سورج بھی دن پڑ جاتا تھا. ہمارے نبی آئے گا حضرت ابو ذر بلال سے اتنی روشنی کہ مسجد کا فرش بھی نظر آوے, مسجد کی دیوار بھی نظر آوے, مسجد کا باہر کا علاقہ بھی, اتنی روشنی. اب دونوں خوش ہو گئے, جلدی جلدی آنسوں کو صاف کر, دونوں رو رہے تھے, جلدی جلدی آنسوں کو صاف کے کھڑے ہو گئے. کون آ گئے, ہمارے اب ہمارے آقا. بھائی ان کی تو قسمت جان گئی, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صاحب آئے, لیکن آ کر ایسی بات کہی کہ دونوں کے دم توڑ دیے.
ہمارے نبی نے آ کر کیا کہا کہ اے بلال اے ابو ذر کیوں مجھ کو رات کو سونے نہیں دیتے؟ کیا کہا کیوں مجھ کو رات کو ہمیں سویا تم لوگ سونے نہیں دیتے؟ اب یہ دونوں چوکے کہیں نے اٹھایا نبی کو، ارے اٹھایا یہ مسجد نبوی میں بھی سارے کونے میں رو رہے پھر ہمارے نبی اپنے حجرے تو دونوں رو پڑے، کہا اللہ کے رسول ہم نے نہیں اٹھایا، اور دونوں رو پڑے، حضرت ابو ذر اور حضرت بلال دونوں کو دونوں رو پڑے، کہا قسم اللہ کی ہم نے آپ کو اٹھایا نہیں، لیکن ہم دونوں دعا مانگ کر کے رو رہے تھے، ہم نے آپ کو اٹھایا نہیں، لیکن حضرت بلال کے پکے عاشق تھے، کیا کہا میرے نبی ہم نے تو آپ کو اٹھایا نہیں، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ میں دیکھو یہ حضرت بلال کا کمال تھا کہ تکلیف پہنچی ہو تو کیا کر دینا، بس اتنا کام معاف کر دینا کہ نبی بھی رو پڑے۔ تو وہ بھی تو رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کی رحمتوں ان کے سینے میں بھری ہوئی تھی، رو پڑے، روتے روتے کہا کہ ہاں بے شک تم نے نہیں اٹھایا لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ سننا نبی کہہ رہے بلال ابو ذر تم نے نہیں اٹھایا، مجھے معلوم ہے نہیں اٹھایا، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے مجھے بستر سے اٹھایا اور جبرائیل نے کہا کہ جاؤ، جبرائیل نے مجھے کہا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ اور بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر جا کے آمین کہہ دو۔ بلال اور ابو ذر جو مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں اس پر جا کے میں تو آمین کہنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ میں آمین کہوں۔ بتاؤ کیا دعا مانگی آخر میں؟ تاکہ میں آمین کہہ دوں۔ آخر میں کیا دعا مانگی؟ میں کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں اس پر آمین کہہ دوں۔ اب حضرت ابو ذر بولنے کو تیار، ارے بولنے کو تیار، اس لیے تھوڑی دیر پہلے اللہ کو کہا تھا یہ دعا کینسل، کہا تھا نا اللہ کو یہ دعا، اور حضرت بلال نے تو کتنا ڈانٹا تھا، ارے ڈانٹا تھا نا حضرت ابو ذر کو، تو بلال بھی کچھ نہ بولے، حضرت ابو ذر بھی، اور ہمارے نبی بار بار کہا آخری دعا کون سی تھی؟ اللہ نے مجھے حکم دیا، جبرائیل میرے کہتا ہے میں تمہاری دعا پر آمین کہہ دوں۔ ارے بتاؤ تو صحیح کون سی دعا تھی جس پر میں دونوں بولنے کو تیار؟ لیکن میرے دوستوں کبھی زبان سے آدمی نہیں بولتا تو دل سے بول جاتا ہے، ارے بول جاتا نہیں دونوں کو اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ ایسا منظر ہم کو بھی نصیب کرے، اللہ ہم نالائق کو بھائی زور سے کرو آمین، اللہ ہم دونوں کھڑے، کون ایک طرف حضرت ساتھ میں کون حضرت بلال، دوسری طرف حضرت، دونوں کھڑے اور ہمارے نبی ایک ہی بات رو رہے، تینوں کے تینوں رو رہے، اللہ کے رسول بھی رو رہے، بلال بھی رو رہے، ابو ذر، اور ہمارے نبی ایک ہی بات، آخری دعا کون سی تھی؟ کہو نا آمین کہہ دو۔ آخری دعا کون سی تھی؟ کہو آمین کہہ دو۔ ابو ذر میں بولنے کی طاقت نہیں، اس سے اللہ کو کیسے کیسے میں کینسل کیا، اور بلال میں بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ بہت ڈانٹا تھا، دونوں کھڑے ہیں۔ ارے میرے دوستوں جب آدمی زبان سے نہیں بولتا اللہ کہاں سے بلواتا ہے؟ دل سے۔ سب کھڑے ہیں، ہوا کیا بس حضرت ابو ذر کے اوپر جو رونا جاری ہوا، اللہ اکبر، ایسا زور سے روئے ابو ذر اور بلال کہ روتے روتے ابو ذر نبی کے سینے سے لگ گئے، تو ابو ذر آگے بڑھے اور نبی کے یہاں سینے سے لگ گئے، بلال آئے وہ بھی نبی کے سینے سے لگ گئے۔ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا سمجھ گیا، ہمارے نبی نے روتے روتے کہا سمجھ گیا، تم کیا آخری دعا مانگتے تھے؟ سمجھ گیا، تم یہی مانگتے تھے نا کہ میرا ساتھ تم کو نصیب ہو جائے، تم یہی مانگتے تھے نا کہ میں تم کو مل جاؤں۔ حضرت ابو ذر بلال نے کچھ نہیں کہا، ساروں قطار ہوئے، ہمارے نبی نے کہا ابو ذر بلال فکر مت کرنا، جب جنت میں جاؤں گا تو اسی طرح تم کو جنت میں لے کر جاؤں گا، یہ ابو ذر تو میرے دائیں طرف ہوگا، بلال تو میرے بائیں طرف ہوگا، اور اسی طرح میں تم دونوں کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ نبی نے کہا فکر مت کرو، رات کی دعا اللہ نے قبول کر لی، تمہاری رات کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ کہ جس وقت ابو ذر اور بلال نبی کے سینے پر لگے ہوں گے اور نبی کہتے ہوں گے کہ میں تم کو اسی طرح جنت میں لے جاؤں گا، بتاؤ ابو ذر کو ہدایت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ ارے کہو نا مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ بلال کی قسمت جاگ گئی کہ نہیں جاگ گئی؟ لیکن میرے دوستوں پہلے کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ آج میرے دوستوں ارادہ کرو، دیکھو ایک ارادہ کرو، گناہ چھوڑ دوں گا، گناہ چھوڑ دوں گا۔ ایک بات سمجھنا، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ارادہ کرو، گناہ جوڑ دو، گناہ نہ کرو۔ میرے دوستوں گناہ مت کرو، بہت خراب چیز، بہت خراب چیز، بالکل ناپاک چیز ہے، گناہ مت کرو۔ کیوں بھائی گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں دکان پر بیٹھے عورتوں کو دیکھتا ہے، ہاں کرتا نہیں کرتا، کہو نہ کرتا بھی نہیں کرتا نہ۔ میرے دوستوں گناہ ارادہ کرو، بھائی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا تو توبہ کروں گا۔ تو ارادہ پکا ہے، دیکھو اگر ارادہ پکا تو ہماری مجلس اللہ قبول کر لے گا، لیکن ارادہ پکا کرو، گناہ گناہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، ارادہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہو جائے گا تو اس لیے وہ معاف کرنے والا ہے۔ ارے معاف کرنے والا نہیں،
ابھی آج میں نے ہمارے بچوں کو ایک حدیث پڑھائی, اتنی پیاری حدیث, مشکات شریف میں ایک حدیث پڑھائی کہ یہ شیطان جو نہیں ابلیس, اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی. کیا قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا. یہ شیطان ابلیس نے جب اللہ نے اس کو نکالا نا, مردود رجیم نکل, تو شیطان نے اللہ کے دربار میں قسم کھائی تھی کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم جب تک میں رہوں گا تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا. اسی وقت اللہ نے قسم کھائی, ہاں میری عزت اور میرے جلال کی قسم تو گمراہ کرے گا اور وہ روئے گا تو میری عزت کی قسم میں اس کو معاف بھی کر سکتا. میرے دوست, اللہ کتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ ابلیس سے قسم کھائی میں گمراہ کروں گا تو اللہ نے قسم کھائی جہاں تو گمراہ کرے گا لیکن وہ روئے گا تو میں اس کو. اور ایک بات بتا دوں میرے دوستوں, بہت کریم ہے اللہ, بہت کریم ہے, بہت کریم ہے میرے دوستوں. ایک بار اسے مانگتے تو دیکھو, مانگتے تو دیکھو. لکھا ہے کہ ایک بات بتا رہا ہوں جو ہم سب کے اندر بہت آتی ہے, بہت آتی ہے. بھائی ہم نے گناہ کیا کہ توبہ کی, کسی توبہ کی نا, توبہ کی, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا ہے جا میرے بندے میں نے کیا کر دیا ماں. لیکن کچھ زمانہ گزرا پھر وہی گناہ, وہی گناہ, وہی گناہ, اور پھر اللہ کے پاس اللہ معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ کے رجا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر کیا ہوا, ایک زمانہ گزرا پھر تیسری مرتبہ وہی گناہ پھر آیا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ نے کہا جا میرے بندے میں نے تجھے معاف. پھر کیا ہوا, کچھ زمانہ گزرا, اب چوتھی مرتبہ وہی گناہ کیا. اب دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے, اب کیسے اللہ کو کہوں گا معاف کر دے. اس لیے 3 بار تو جھوٹ بولا, کتنی مرتبہ جھوٹ بولا, 3 بار تو وعدہ توڑا, دھوکہ دیا, جھوٹ بولا. اب کیسے جاؤں گا. اب یہ بیچارہ اندر سے ڈگمگاتا ہے, بھائی اندر سے کیا ہوگا اور ہوتا کیا, ابلیس اللہ کے پاس پہنچتا, ابلیس اللہ کے پاس جاتا اور جا کر پہلے کہتا اللہ یہ آئے گا واپس, 3 بار دھوکہ دے چکا, 3 بار جھوٹ بول چکا, یہ آئے گا واپس. اور یاد اللہ کو کہتا اللہ یہ پھر واپس گناہ کرے گا. اس وقت اللہ کہتا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اب وہ آئے گا یا نہیں آئے گا, میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. وہ آئے گا یا نہیں آئے گا, میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا معاف. میرے دوستوں اندازہ لگاؤ خدا کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے. لیکن اتنا خدا کریم ہو پھر بھی ہم نہ مانگے تو ہم سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. اس لیے ایک بار پھر ارادہ کرو, گناہ نہیں کریں گے, اور اگر ہو جائے گا تو توبہ کریں گے. اور میرے دوستوں ایک بات, اس کا ارادہ ہمیں اس کا پکا ارادہ, توبہ توبہ توبہ. آج میرے دوستوں توبہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا, ورنہ تمام عبادت کیا جو خلاصہ ہے وہ توبہ. ہر عبادت میں اللہ ہم کو جھکاتا ہے, جھکاتا نہیں جھکاتا. نماز میں نماز میں اللہ نے جھکایا نہیں جھکایا, پیشانی زمین پہ رکھ دے. زکات دیتا ہے اللہ جھکاتا ہے کہ تیرا جی چاہے میں چاہے لیکن پیسہ دے, پیسہ دینا پڑے گا, زکات دینا پڑے گا, تیرا پیسہ نہیں ہے. روزے میں بھی اللہ نے جھکایا, کیا جھکایا, تیری خواہشات توڑ دے, نہ کھانے دوں گا, نہ پینے دوں گا, نہ بیوی کے پاس جانے دوں گا. حج میں بھی اللہ نے جھکایا کہ تیری مرضی نہیں چلے گی, تو 1 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کر گیا تو گیا, لیکن وہاں جا کے وہ کپڑا پہنے گا جو میں پہنا ہوں گا, وہاں تیری مرضی کا نا. اللہ نے ہر عبادت میں جھکایا, جھکا. نماز میں پیشانی کو جھکایا, زکات میں پیسے کو جھکایا, روزے میں ہماری خواہشات کو جھکایا, حج میں اپنی مرضی کو جھکایا. اللہ نے سب جگہ جھکایا. کیوں؟ اس لیے سب جگہ جھکے گا تو میرے سامنے بھی جھکے گا, اور میرے سامنے جھکے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو میرے دوستوں اسی نے کہا الدعاء مخ العبادہ, سب عبادت کی جڑ دعا ہے. سب عبادت کی جڑ کیا ہے؟ دعا. تو مانگیں گے انشاءاللہ, میں مانگیں گے انشاءاللہ. ایک بات سمجھ لینا, اللہ تعالیٰ کو استعجال پسند نہیں. اللہ کو استعجال سمجھتے نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو استعجال پسند نہیں. تو کچھ صحابہ تھے یا کچھ صحابیہ تھی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا, یہ استعجال کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا سنو, استعجال کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کرے دعا کرے دعا کرے. بتاؤ آپ کو دیکھو بات یاد آ گئی تو بتاؤ کہ کبھی کبھی بندہ بہت روتا ہے اللہ سے, بہت روتا, اللہ نہیں دیتے, اللہ اس کو دیتے نہیں. تو جبرائیل پوچھتے ہیں, جبرائیل اللہ کو پوچھتے کہ اللہ یہ اتنا روتا ہے, دے دینا اس کو, یہ دے دینا اس کو, یہ اتنا روتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, تو دے دے اس کو. کون کہتے, کس کو کہتے, اللہ کو دے دے. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے, بیچارہ رو کے مانگتا دے دے. اللہ کیا کہتے, اللہ کہتے نہیں میں نہیں دوں گا, اس لیے کہ اس کے آنسو مجھ کو بہت پسند ہے. اللہ کہتے کہ میں نہیں دوں گا, اس کے آنسو مجھے بہت پسند ہے, اس کے آنسو مجھے بہت پسند ہے, اور اس کو نہیں مانو اس کے آنسو کے ایک ایک قطرے پر میں ایک ایک جنت اس کے لیے تیار کر رہا.
ایک جنت سے میں اس کو دوں گا نہیں، اس کے آنسو مجھے بہت پسند ہے. تو میرے دوستوں کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ قبول، وہ تو ایسا داتا ہے ہر وقت قبول کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہے. لیکن میرے دوستوں میں نے ایک بات کہی، اس کو بچے واپس سمجھاؤ، دو بات پر سمجھاؤ. ایک بات تو یہ گناہ کریں گے نہیں، اور اگر ہو جائے گا تو ایک بات تو یہ ایک بات سمجھنا، اور دوسری بات میرے جوانوں، ارے میرے پیاروں، آج اللہ کے واسطے میری ایک بات سمجھ لو. دیکھو آپ کا اب آپ میرے اوپر احسان کرو گے، بہت بہت بڑا احسان کرو گے میرے دوستوں. میرے غریب کی ایک بات سمجھ لو کہ بھائی ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. کرو وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، ہماری نماز قضا کب شروع؟ کل فجر پڑھیں گے بھائی، ہاتھ اوپر کرو بھائی، فجر پڑھنے والے بھائی ماشاء اللہ پڑھیں گے نا. یہ علاقے والے مسجد میں پڑھیں گے ان شاء اللہ. میرے دوستوں دیکھو ایک بات پکی کر لو، دیکھو یہ فجر کی نماز بھائی تو سب نمازیں پڑھ لو. خدا کہتا ہے 3 انعام دوں گا. خدا کہتا ہے کتنے انعام دوں گا؟ تو ایک بار نمازی بن جائے، خدا کہتا 3 انعام دوں گا. سب سے پہلا انعام تیری روزی میں برکت دوں گا. میرے دوستوں پیسے کے لیے ادھر ادھر پریشان کیوں ہوتا؟ نا خدا کے پاس یہ وہ گھر ہے جہاں پیسہ بھی ملتا ہے. خدا کا وہ دربار کا پیسہ کا روزی میں برکت دوں گا. نماز پر جماعت کے ساتھ پر نمبر 1 تجھے روزی میں برکت دوں گا. نمبر 2 تیرے گھر کے جھگڑے ختم کر دوں گا. بھائی کے ساتھ بہو کے سب اللہ کہتے میرا وعدہ تو نمازی بن تیرے گھر کے جھگڑے ختم کرے گا. اور نمبر 3 وہ خدا کتنا پیارا کہتا موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. تو پڑھے نہ پڑھے میں پڑھواؤں گا، تیری زبان پر کلمہ پڑھواؤں گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کروں گا. تو میں اس کا ارادہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لائٹ بند کر دے اور ذکر کرے اور میرے دوستوں یہ دونوں باتوں کو دماغ میں رکھے. وہ بات کریں گے نہیں اور ہو جائے گا تو اللہ بڑا غفور رحیم اور بڑا معاف کرنے والا. اور لائٹ پوری رکھنا. 1 منٹ بھائی یہ کوئی سگرام پورا کے سعید بھائی بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعید بھائی جمعہ یہ بیمار ہے، دعا کرے اللہ کرے کو شفا عطا فرمائے. اسی طریقے سے عرفان روشنی والے کے بڑے بھائی عبد القیوم بھائی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے. اور کوسم باد ڈونگرا کے صادق بھائی کو اٹیک آیا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا تھا. بلکہ میرے دوستوں قبولیت کے ذریعے یہ دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے اور تمام مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے. لائٹ بند کر دے اور ذکر شروع کرے. اللہ اللہ
अपनी गर्दन झुका के रखो, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखो, मुराक़बा करो, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखो और ये सोचते रहो कि अल्लाह ने बहुत दिया हमको, अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत खिलाया, बहुत खिलाया, लेकिन हम लोग बड़े नालायक हैं, अल्लाह बहुत धोखा दिया। मेरे दोस्तों 24 घंटे में गरीब गरीब हम अल्लाह को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं। दुआ करो अल्लाह हमको माफ कर। मेरी सोचो आसमान का तेवर बदल गया है, आसमान का तेवर बदल गया है। गुज़श्ता साल का आजाद याद है, इसमें हमारे भाइयों को कफन का कपड़ा भी नहीं मिला, हमारे भाइयों को जनाजे की नमाज भी नहीं मिली, मालियों ने कलमा मिला नहीं मिला। वही हाल हमारे ऊपर फिर आ रहे थे, फिर आ रहे, आसमान का तेवर बदल गया। पूरा नाराज है मेरे दोस्तों, पूरा नाराज है। सब फिक्र करो, राजी करो, फिक्र करो, गर्दन झुका के सोचो अल्लाह मुझे माफ करते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ہاتھ اٹھائے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا عالي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا طريق المتصرفين يا طريق المتصرفين يا منتهى العالمين يا المفرج عن المكروبين يا المربح عن المغلوبين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروب يا كاشف المكروب يا كاشف المكروب يا إله العالمين يا إله العالمين يا صاحب كل فريد يا مولد كل وحيد يا شاهد غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللہ ہمارے گناہ کو اللہ معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں. معاف کر دے معاف کر دے. تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر رہے ہیں. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم پاپی ہیں. ہم مجرم ہیں. ہم میرے دروازے کے بھکاری ہیں. اے اللہ ہم آخری درجے کے فقیر ہیں مولا. اے اللہ آخری درجے کے فقیر ہیں مولا. اے اللہ بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں مولا. اے اللہ میرے سے بھیک مانگے ہیں مولا. اللہ تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں مولا. اے اللہ ہم فقیر ہیں مولا. بھکاری ہے مولا. اے اللہ تم تیرے دروازے کے فقیر ہے مولا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو نے عذاب کا ارادہ کی ہے تو ہٹا دے. اے اللہ تیرا ارادہ بدل دے. اے اللہ تیرا ارادہ بدل دے. اے اللہ یہ آسمان کا تیور بدل چکا ہے مولا. اے اللہ زمین کی حالت بدل گئی ہے مولا. اے اللہ ابھی تو بارش کا موسم شروع ہوا ہے مولا. اے اللہ لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں مولا. اے اللہ جیسے ٹوٹ رہے ہیں مولا. اے اللہ پتلے اڑ رہے ہیں مولا. اے اللہ غریب راستے پڑ رہا ہے مولا. اے اللہ بہت سے مدد سے پریشان ہے مولا. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے مدد کر کے چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہے مولا. پانی بڑھتا جا رہا ہے مولا. اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم گنہگار ہیں مولا. ہم گنہگار ہیں مولا. اے اللہ یہ تیرا عذاب بالکل صحیح ہے مولا. ہم گنہگار ہیں مولا. ہم پاپی ہیں مولا. لیکن اللہ تو بہت بڑا غفور ہے مولا. تو بڑا رحیم ہے مولا. تو بڑا کریم ہے مولا. اللہ یہ عذاب ہٹا دے مولا. اللہ یہ عذاب ہٹا دے مولا. اللہ یہ عذاب ہٹا دے مولا. اللہ دور کر دے مولا. اللہ دور کر دے مولا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت پیارا ہے. تو ہمارے گناہ دیکھتا ہے لیکن کبھی ہم کو بھوکا نہیں کھلاتا. یا اللہ تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں کھلایا. لوگ ہمارے گناہ کو دیکھا ہے لیکن کبھی تو نے بھوکا نہیں کھلایا. کبھی تو نے پیاسا نہیں کر پایا. کبھی تو نے پیاسا نہیں کر پایا. اے اللہ گناہ کرتے
5 منٹ کے بعد تو شربت پلاتا ہے اللہ، گناہ کرتے ہیں 5 منٹ کے بعد تو کھانا کھلاتا ہے مولا، اللہ تو بڑا کریم ہے مولا، بہت کریم مولا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو بہت کریم ہے مولا، اللہ کریم ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں آسمان بھی بھاری ہو جاتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں زمین بھی بھاری ہو جاتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں فرشتے بھی تیور بدل دیتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں پہاڑ بھی کہتا ہے کہ میں خود نہیں جانوں گا، اے اللہ لیکن تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا پیارا، تو آسمان کو کہتا، زمین کو کہتا، پہاڑ کو کہتا، فرشتوں کو کہتا میرا بندہ ہے تو کر لے، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر، اللہ تو کتنا پیارا، تو سب کو کہتا تیرا بندہ ہے تو کر لے، میرا بندہ تو میرے حوالے کر لے، اللہ یہ آسمان زمین پہاڑ فرشتے سب کہتے اللہ تیرا ہی بندہ ہے، لیکن تو کیا کرے گا، اے اللہ تو فرماتا میں تو اس کے رونے کا انتظار کرتا، یا اللہ تو کہتا میں تو اس کے رونے کا انتظار کرتا، اے اللہ تو جس کا انتظار کرتا وہ بڑی آ گئی مولا، اللہ یہ مجمع رو رہا ہے مولا، اللہ یہ میری ماں بہن رو رہی ہے مولا، اے اللہ یہ سب رو رہے ہیں، اب رو رہے مولا، میرے سامنے رو رہے مولا، ہم فقیر ہیں مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آج اس مسجد میں بھیک مانگتے ہیں مولا، بھکاری ہے بھیک نہ مانگے تو کیا کرے مولا، لیکن بھیک بہت بڑی ہے مولا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، اے اللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ موت کے وقت کلمہ کندھے کو قیمت ہے، گناہوں کی وجہ سے کندھے کو قیمت دینا، اے اللہ معلوم نہیں کیسے گلی میں کام ہو جائے گا، اللہ معلوم نہیں کب تو روح نکالے گا، اے اللہ معلوم نہیں تو جب ہماری روح نکال لے گا، اے اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں کام ہوگی، اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، اللہ کلمہ نصیب کر دینا، اللہ کلمہ نصیب کر دینا، اللہ کلمہ نصیب کر دینا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے مولا، بہت خطرناک ہے مولا، وہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب قبر کو دیکھا تو فرمایا کاش کہ میری ماں نے مجھے بتا دیا، اے اللہ قبر سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ تیرے نبی نے کہا تھا اگر تیرے نبی نے نہ کہا ہوتا لیکن تیرے نبی نے کہا ہے، اللہ تیرے نبی نے کہا کہ جب گنہگار قبر میں جاتا ہے اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے، اس کی تسلیم سے تسلیم ملا دی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اللہ تیرے نبی نے فرمایا اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ بچا لے مولا، بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ امت کو بچا لے مولا، امت کو بچا لے مولا، تیرے نبی نے فرمایا قبر میں وہ آگ لگائی جاتی ہے جس کا دھواں پہلے آسمان میں اٹھ جاتا ہے، اللہ بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، یہ اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں، جتنے میرے ماں بہنیں بیٹھی ہے، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ نمازی بنا دے، اللہ تیرے گھر میں آنے والا بنا دے، نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے تو اس کو نمازی نہیں بناتا جس کے بارے میں تجھے جہنم کا فیصلہ کرنا، اے اللہ تو مسجد کی سیڑھی بھی چلنے نہیں دیتا جس سے تو نے اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے، اے اللہ ہم کو مسجد والا بنا لے، اللہ بنا لے والا، اپنا بنا لے والا، اپنا بنا لے والا، اللہ نمازی بنا دے والا، اللہ نمازی بنا دے، اے پروردگار نمازی بنا دے، اور بھی مانگتے ہم کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اولیاء کرام کے صدقے سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.